جمعہ کی اذان کے بعد کسی قسم کی اور مشغولیت اختیار کرنا درست نہیں۔ ہر مسلمان مرد عاقل بالغ کو جمعے کے لیے دوڑنا چاہیے، کیونکہ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازماً فرض ہے، حق واجب کہا سوائے 4 لوگوں کے: ایک مملوک غلام، دوسرا عورت، تیسرا بچہ اور چوتھا مریض۔ اسی طرح مسافر پر بھی جمعہ نہیں ہے۔ عورت گھر میں اپنی نماز ظہر ادا کرے گی، ہاں اگر وہ جمعے کی نیت کر لے تو اسے جا کے مسجد میں ادا کرنا چاہیے۔ جمعہ مسجد میں ہوتا ہے، جمع ہو کر جامع مسجد میں یا بڑی مسجد میں ہوتا ہے۔ عید کے دن جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، پس جو چاہیے تو اس کے لیے نماز عید جمعہ کے لیے کافی ہوگی۔ اگر جمعہ نہ بھی پڑھے تو ٹھیک ہے، عید کا پڑھنا لازم ہے، ہم تو جمعہ پڑھیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھنا پسند فرمایا ہے۔ وہب بن حسان سے مروی ہے کہ انہوں نے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں عید اور جمعہ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے عید پر نکلنے میں دیر کر دی، حتیٰ کہ دن کافی ہو گیا، پھر وہ نکلے، خطبہ بہت لمبا دیا، پھر اترے اور نماز عید پڑھائی۔ اس دن لوگوں کو جمعہ نہیں پڑھایا۔ یہ بات ابن عباس سے ذکر کی گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے سنت پر عمل کیا ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن پاکیزگی اختیار کرے، یعنی غسل کرے، تیل لگائے، ناخن تراشے، اپنے گھر کی خوشبو لگائے، سرما لگائے، پھر اسی طرح مسجد میں جلدی جلدی جائے اور صدقہ کرے، کیونکہ مسجد میں جانا افضل ٹائم جو ہے وہ جب اذان ہوتی ہے، اس وقت فرشتے نام لکھنا بند کر دیتے ہیں، اور اذان سے پہلے مسجد میں جانا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعے کی رات کو کثرت سے درود پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا گیا، اسی دن لوگ بے ہوش ہو گئے، اس لیے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اسپیشل ڈے ہے، اس میں اسپیشل کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کا تحفہ ضرور بھیجا کرو۔ پھر سورۃ کہف کا پڑھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے۔ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ اگر تم علم رکھتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز کے وقت خرید و فروخت کو سے منع کر دیا، اس کو حرام قرار دے دیا۔ جن پر جمعہ فرض ہے، لوگوں کو مخاطب کیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ اور جب تم نماز پوری کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ جب اذان ہو جائے تو مسجد میں جانا ضروری ہے مردوں کے لیے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ زوال سے لے کر جمعہ ادا کرنے تک کا ٹائم ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ خطبے کی اذان سے لے کر نماز تک کا ہے۔ بہرحال جمعے کے دن اول ٹائم اور جمعے کے بعد بھی خرید و فروخت جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس دوران ہم خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ احتیاط یہ ہے کہ زوال کے بعد سے روک دیا جائے۔ بعض اوقات خرید و فروخت نہیں ہوتی، جا وغیرہ ہوتی ہے۔ بعض کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اچھا ابھی اذان ہوئی ہے، خطبہ چل رہا ہوگا، ہم جا کے شامل ہو جائیں گے۔ اذان کا وقت جمعہ شروع ہونے کا وقت ہے، باقی کام چھوڑ دینے چاہیے۔ اگر انسان کو جاتے ہوئے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، رش ہے، وہ الگ بات ہے۔ اللہ نے فرمایا، ذالک خیر لکم، نماز پڑھنا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم وقت پر نماز تم نے ادا کر لی وہ ٹھیک ہے، اگر تم نے وقت پر نماز نہ ادا کی تو وہ فوت ہو جائے گی، اور اگر تجارت چھوڑ دو گے تو وہ تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹائم مقرر تو نہیں، وہ تو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں اگر کسی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے جمعہ اگر لیٹ ہو گیا، پھر اگر رکوع میں امام کے ساتھ مل گئے تو جمعہ ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اسلام بھی پا لی تو اس کا جمعہ ہو گیا، وہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ اگر امام سجدہ سہو کر رہا ہے تو وہ بھی جمعہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی مجبوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بعض کوئی سویا رہ گیا یا آنکھ نہیں کھلی، جمعہ اس کو مل جائے گا۔ لیکن بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ خطبہ بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ جمعے کا حصہ ہے، اور اگر خطبہ نہیں تو جمعے میں شریک ہو گئے تو پھر اس صورت میں جب امام سلام پھرے تو پھر وہ جمعے کی 2 رکعت پڑھنے کی بجائے اپنی پھر 2 اور رکعت پوری کرے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جمعے والے دن کاروبار بعد میں کرنا اور جمعے کے ٹائم پہ جمعہ ادا کر لیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔